جیسا کہ شروع میں یہ کہا تھا اور میں نے پہلے دن بھی یہی کہا تھا کہ یہ عقیدت کے پھول ہوتے ہیں جن کو بڑی مشکل کے ساتھ زمانے کی گرم ہواؤں سے بچا کے ہمارے ماں باپ اور ہمارے علماء نے ہمارے سپرد کیا ہے۔ آپ جوانوں کی ذمہ داری یہی ہے کہ ان پھولوں کو سنبھال کے ان کے گلدستے بنا کے جن لوگوں کو ان پھولوں کے نہ رنگوں کی پہچان ہے نہ خوشبو کا اندازہ ہے ان تک پہنچانا ہے۔ بس آپ لوگوں کا کام درس بھی ہو گیا اور فضائل آل محمد بھی ہو گئے۔ آپ حضرات، میں ابھی محترم برادر غلام شبیر اوان صاحب سے یہی عرض کر رہا تھا کہ دنیا کے جوان راتیں کہاں گزارتے ہیں، اور الحمدللہ اس نعمت کا شکریہ ادا کیجئے کہ ہمارے جوانوں کی راتیں کس انداز سے گزرتی ہیں۔ یہ اس کو فخر سمجھیے، اس کو اپنا سرمایہ سمجھیے، اس کو اپنی دولت سمجھیے، اس کو اپنی زندگی سمجھیے، اس کو اپنا عشق سمجھیے، اور یوں کہوں کہ اس کو اپنا سارا کچھ سمجھیے۔ کام فقط آپ کو یہ کرنا ہے میرے عزیزوں، اگر اس پورے کیمپ سے آپ ایک ہی چیز لے کے چلے جائیں کہ ہم بے وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی ہے۔ ہم بے وارث نہیں ہیں، ہمارا کوئی ہے۔ جب کوئی ہے تو اس کو پہچاننا ہے کہ وہ کون ہے، اور جب اس کو پہچانا کہ وہ کون ہے تو ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ بڑے پیارے پیارے فضائل آپ نے، میں اس چیز کا قائل ہوں کہ فضائل ہونے چاہیے، لیکن جو فضائل علی کی زبان سے سجتے ہیں وہ شاید کہیں سے بھی نہ ملے۔ اس لیے میں اکثر فضائل علی جو ڈھونڈتا ہوں تو وہ کہاں، فرامین علی سے، اور آپ نے دن کے لیکچر میں سنا فرامین علی کا نام کیا ہے؟ نہج البلاغہ۔ میں کبھی ممبر پہ کتاب کاغذ لے کے نہیں گیا، اور آج لے تو آیا ہوں، ابھی جی نہیں چاہ رہا کہ اس کو کھولو، اس لیے کہ اتنا تو ہمیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ایک شاعر کے اشعار یاد کر سکتے ہیں تو کیا ہم علی کے فرامین یاد نہیں کر سکتے؟ ہاں عزیزو، رات کا 12 بج چکے ہیں، اور مجھے حقیقت میں آپ حضرات کی یہ نعرے اور آپ حضرات کا یہ انداز گفتگو سن کے جی میں خوشی کی ایک انتہا ہے، اس لیے کہ یہ قسمت والوں کو ملتا ہے۔ ہاں، اپنے آپ کو اس انداز میں ڈھالیے کہ ہماری زبان کھلتی ہے، اگر ہم شریعت کا تذکرہ کرتے ہیں، زبان کھلتی ہے تو پہلا لفظ جو ہم کہتے ہیں وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور عزیز نے خوب کہا کہ بسم اللہ کا ذکر شروع ہوتا ہے تو وہ اس نقطے کے ساتھ، اس نقطے کو پہچانیے، سارے نقطوں کا نقطہ وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے۔ سارے نقطوں کا مین نقطہ، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے، اور اگر وہ نقطہ ہاتھ میں آ گیا تو پھر اسی کے ذریعے سے میں اپنا شعر، تو مجھے آتے نہیں ہیں، بس 2 3 4 شعر ہیں جو میں ساری میں پچھلے یہ 13 رجب کی مجلس پڑھ رہا تھا، محفل پڑھ رہا تھا جرمنی میں، تو مجھ سے پہلے 1 گھنٹہ پورا پڑھا ایک بہت مشہور اور بہت ہی پیارے شاعر ہیں ڈاکٹر تقی عابدی صاحب۔ ان کی ویب سائٹ ہے جو ادب سے تعلق رکھتے ہیں، شاید ان کو اس سے کافی چیزیں ملیں گی، ڈاکٹر تقی عابدی کی۔ وہ 1 گھنٹہ پہلے انہوں نے بڑے پیارے پیارے اشعار، بڑے ہندوؤں کے، سکھوں کے، مسلمانوں کے، اپنوں کے، سب کے پڑھے۔ شعر پڑھتے پڑھتے ابھی میرا جب وقت آیا تھا تو انہوں نے مجھے کہا تھا مثلا کہ آپ کو مولانا گفتگو ختم کرنی ہے، 4:15 بجے شروع کریں گے تو 5 بجے آپ کو ختم کرنی ہے۔ میرا جب ٹائم آیا تو اس وقت 5 پورے ہو چکے تھے، تو وہ کہنے لگے، میں نے کہا بھائی ابھی 5 تو ہو گئے ہیں، ابھی میں ختم کروں یا شروع کروں، وہ آپ بتلائیے۔ میں نے وہاں ایک شعر پڑھا تھا کہ
میں ہوں کیا میری تب ہے کیا. مشکل ہے میرے جوان ساتھیوں کے جو اردو ذرا مشکل ہے شعر کی. میں ہوں کیا میری تب ہے کیا اے شاہ شاہاں حسان و فرزدق بھی یہاں عاجز و حیران. اس فیلڈ میں حسان بہت بڑے شاعر پیغمبر ہیں اور فرزدق جو ہیں وہ جنہوں نے امام زین العابدین کا قصیدہ پڑھا. میں ہوں کیا میری تب ہے کیا اے شاہ شاہاں حسان و فرزدق بھی یہاں عاجز و حیران. لیکن جوانوں سے میری گزارش یہ ہے اگر لکھ لیں اور اس کو یاد کر لیں. یہ میر انیس کا شعر ہے اور میں اس کو کبھی ممبر پہ بیٹھ کے پڑھا کرتا ہوں کہ ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم. جو حضرات یہ اشعار پڑھ سکتے ہیں، میں نے عادل عزیز کو یہ کہا تھا کہ آج ہر ایک سے ایک ایک شعر ضرور پڑھانا ہے، اس لیے کہ ہر کسی کا حصہ اس میں ہونا چاہیے. ممبر پہ نشست سر پہ حضرت کا علم، مجھے تخت ملا مجھے تاج ملا. یہ آپ اپنا تخت بھی سمجھیے، حکمرانوں کے تخت ہوتے ہیں یا تاج ہوتے ہیں. ہمارا تخت آل محمد کا ذکر ہے اور ہمارے سروں کا تاج عباس کا علم ہے. لیکن اس میں یہ ضروری ہے کہ جب ہم ان کے فضائل پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی ان سے یہ پوچھ بھی لیا کیجئے کہ آپ ہم سے کیا چاہتے ہیں. اگر آپ یہاں سے جا کے ایک کتاب ضرور آپ نے سنی ہوگی اور اس کو کھول کے پڑھ لیں، وہ کتاب ہے علی کے کلام پہ مبنی یہ سلسلہ نہج البلاغہ. میں بیٹھا سوچ رہا تھا اگر ہم یہ یاد رکھ سکیں کہ اللہ نے ایک دفعہ کہا ہے، میں 10 دفعہ کہتا ہوں نا آپ اولاد کو سو جاؤ، کبھی سختی سے کبھی پیار سے. ابھی اس لیے جگائے ہوا ہے کہ سونا تو آپ کو ویسے بھی نہیں ہے، چلو عبادت میں گزار لو. ایک چیز یاد رکھیے، بڑوں کی عزت خواہ وہ ماں باپ ہو، خواہ وہ ذات علی ہو، خواہ وہ ہمارے زندگیوں کا سرمایہ حسین ابن علی ہو، پیغمبر کی ذات ہو، اللہ کی وہ عظیم ہستی ہو. ایک چیز یاد رکھ لیجئے، بڑوں کے ادب کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دفعہ جو بات کہیں تو ان کو بس ایک ہی دفعہ کہنی پڑے. اس کو یاد رکھیے گا، جب وہ ایک بات کہیں تو ان کو زندگی میں ایک ہی بار کہنی پڑے. یہ ہے ادب کا تقاضا. اور اگر اللہ کی ذات نے، اگر آپ یہاں سے کیمپ سے واپس جائیں اور پھر بھی آپ کو ماں باپ کو یا دوسروں کو کہنا پڑے بیٹا وقت نماز ہو گیا ہے، وقت نماز کا تو اللہ نے بتلا دیا ہے، اب کیا ضرورت ہے کہ ماں باپ بتلائیں یا کوئی اور بتلائے کہ یہ وقت نماز ہو گیا. اپنی زندگیوں کو عزیزوں ایسے ڈھال دو کہ نماز کا وقت کسی کو نہ بتلانا پڑے، بلکہ نماز کا وقت ہو تو آپ دوسروں کو بتانے والے ہوں. یہ ہے آپ کا ایک کام جو آپ نے یہاں سے میں چاہتا ہوں آپ اگر سیکھیں. آپ کا کام ہو دوسروں کو بتلانا، کسی کو ضرورت نہ پڑے کہ وہ آپ کو بتلائے. اس لیے کہ ہم اس علی کے ماننے والے ہیں جو جنگ صفین میں چلتی ہوئی تلواروں کے درمیان کھڑے ہو کے ظہر کے وقت کو تلاش کر رہے تھے. ظہر کے وقت کی تلاش تھی علی ابن ابی طالب کی، اور یہی کردار پھر جناب شہید کربلا نے کیا. اور کائنات کی سب سے مشکل رات جو گزری ہے وہ کربلا والوں پہ گزری ہے، اور کربلا والوں کی اس مشکل رات میں بھی نماز جس نے یاد دلائی ہے اس جوان کا نام ہے علی اکبر. شعر سنا دوں ایک آپ کو. ابھی جو یہاں ہیں وہ تو کئی یاد کر چکے ہوں گے مجھ سے. کوشش کرتا ہوں ڈھونڈوں، لیکن میری پسند بھی اشعار کے سلسلے میں بڑا اس انداز سے ہوں کہ چند اشعار کے ساتھ. میرا پسندیدہ اردو کا شاعر ہے نجم افندی. نجم افندی کا شعر جو ایک بڑا پیارا ہے، یہ ڈاکٹر تقی عابدی نے 2 جلدوں میں اس کا والیوم لکھا ہے، لوہے بڑے پیارے ہیں. وہ نجم افندی کہتا ہے دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے، دل کی قوت کے لیے ذکر خدا سے پہلے یا علی کہہ کے مصلی پہ قدم رکھتا.